اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے بارے میں کسی نے گمان نہ کیا ہوگا، نہ کبھی کسی کانوں نے سنا ہوگا، نہ کسی کی آنکھوں نے دیکھا ہوگا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن نعمتوں کے بارے میں ان دنیا والوں نے نہ کبھی سوچا ہوگا اور نہ ان جیسی نعمتوں کو کبھی دیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی نعمتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے بارے میں کسی نے گمان نہ کیا ہوگا، نہ کبھی کسی کانوں نے سنا ہوگا، نہ کسی کی آنکھوں نے دیکھا ہوگا۔ اے لوگوں، یاد رکھنا، یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے تیار کی ہیں جنت میں، یہ بڑی بڑی نعمتیں جس کے بارے میں کسی نے نہ کبھی سوچا، نہ کبھی دیکھا، نہ کسی کانوں نے سنا، یہ نعمتیں کس کے لیے بنائی ہیں اللہ نے؟ یقیناً یہ نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کی، اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کو دیکھا، بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کی۔ یقیناً یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے لیے رکھی ہیں جس انسان نے اس دنیا میں رہ کر صبر کیا ہوگا، اس دنیا میں رہ کر جس انسان نے تھوڑے پہ گزارا کیا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں اس انسان کے لیے رکھی ہیں جس انسان نے اس دنیا میں رہ کر صبر کرتے ہوئے، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی۔ سبحان اللہ! یہ نعمتیں اللہ نے اس انسان کے لیے رکھی ہیں۔ اور لوگوں، یاد رکھنا، جس انسان نے اپنے ماں باپ پر ظلم کیا ہوگا، اس دنیا میں رہ کر مال کی طلب کی ہوگی، مال کی تمنا کی ہوگی، تھوڑے پہ گزارا نہیں کیا ہوگا، اس کو صرف اس دنیا میں مال و دولت چاہیے ہوگی، اللہ اکبر! یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، جہنم میں بدبودار پیپ تیار کر رکھی ہے جس کو وہ پئیں گے، اللہ اکبر! یاد رکھنا، پینی تو پڑے گی اس انسان کو جس انسان نے اس دنیا میں رہ کر مال و دولت کی حرص لگائی ہوگی، ماں باپ کے بڑھاپے کو نہ دیکھا ہوگا۔ اور آج کل آپ نیو جنریشن میں دیکھ سکتے ہیں، ماں باپ پر ظلم کرتے ہیں لوگ، ذرا بھی اپنے ماں باپ کی تکلیف کو نہیں دیکھتے۔ ماں باپ نے بچپن میں کیسی کیسی تکلیفیں دیکھی ہیں تیرے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، آج اگر تم نے اچھے اعمال کیے اور تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوا، یقیناً تمہارے لیے وہ ساری نعمتیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، اللہ اکبر! اور لوگوں، یاد رکھنا، آج تم نے اپنی زندگی کو گناہوں پہ گزارا ہوگا نا، اور اسی پر تمہارا خاتمہ ہوا، تم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے نہ گزرے، یقیناً تمہارے لیے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم جیسے گھر سے محفوظ رکھے۔ جنت کی زندگی، کیا اس میں موت ہوگی؟ اللہ اکبر! جو لوگ جنت میں رہیں گے یقیناً کبھی انہیں موت نہیں آ سکتی۔ آج دنیا میں تو ہم لوگ موت کے لیے جی رہے ہیں، ہمیں موت آنی ہے، لیکن ہمارا آخری ٹھکانہ یا تو جہنم ہے یا جنت ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میرے آقا میرا مال، میری دولت آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ یا رسول اللہ، میرا آپ سے ایک سوال ہے، میرے آقا میں آپ کی بارگاہ میں ایک سوال لے کر آیا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو، کیا خواہش ہے تمہاری، کیا لے کر آئے ہو میری بارگاہ میں؟ وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالی جس انسان کو اپنے فضل و کرم سے جنت سے نوازے گا، جنت جیسی خوبصورت دولت سے نوازے گا، یا رسول اللہ، جب وہ لوگ جنت میں رہیں گے کیا ان لوگوں کو نیند آئے گی؟ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، جو لوگ جنت میں ہوں گے کیا ان کو کبھی نیند آئے گی؟ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے ارشاد فرماتے ہیں، اے نادان، نیند ایک موت کی جنس سے ہے۔ اللہ اکبر! نیند موت کی طرح ہے، جب انسان سوتا ہے تو اسے خبر نہیں رہتی ہے کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! نیند موت کی جنس سے ہے اور موت جنت میں کبھی نہیں آنے والی۔ سبحان اللہ! جنت کی زندگی، کیا اس میں موت ہوگی؟ اللہ اکبر! جو لوگ جنت میں رہیں گے یقیناً کبھی انہیں موت نہیں آ سکتی۔
آج دنیا میں تو ہم لوگ موت کے لیے جی رہے ہیں، ہمیں موت آنی ہے، لیکن ہمارا آخری ٹھکانہ یا تو جہنم ہے یا جنت ہے۔ اے لوگو، آج تم اپنا محاسبہ کرو اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، کیا تمہارے اعمال جنتی والے ہیں، کیا تمہارے اعمال جہنمی والے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آج اگر تم نے یقیناً اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیا کہ ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارا رہنے سہنے کا، ہمارا دوسروں سے رویہ کیسا ہے، ہم دوسروں سے کیسے ملتے ہیں، ہمارے رشتہ دار سے کیسے تعلقات ہیں، اے لوگو آج تم نے یقیناً اپنے گریبانوں میں جھانک لیا نا، کل اللہ رب العزت تمہیں میدان حشر میں جنت جیسی دولت سے نوازے گا۔ اور اس کے برعکس یاد رکھنا، آج تم نے اپنے گریبان میں نہیں جھانکا، آج تم اپنے وہی عیاشی والی زندگی پر گزارا کرتے رہے، وہی لوگوں کو دکھ اور تکلیفیں دیتے رہے، یقیناً یاد رکھنا تم لوگ جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ وہ جہنم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انسان کے لیے بنایا ہے، یاد رکھنا وہ بھی بھری جائے گی اور جنت بھی بھری جائے گی۔ اے لوگو، آج تم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، آج تم جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم جنتی ہیں، ہم جنتی ہیں، لیکن آج تم جنتی نہیں، تمہارے کام جنتی والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، تمہارے کام جہنمی والے ہیں۔ تم دعوے تو جنت کے کرتے ہو، لیکن تمہارے کام جنتی نہیں۔ اللہ اکبر، آج تم اپنے ماں باپ پر ظلم کرنے سے باز نہیں آتے، لوگوں کا مال چھیننے سے تم باز نہیں آتے، تو بتاؤ جنت کیسے ملے گی؟ اے لوگو، جنت کوئی یوں ہی تھوڑی مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اس انسان کو نہیں عطا فرمائے گا جس نے اس کی نافرمانی کی ہوگی۔ جنت مومنین کے لیے ہے، جنت فرما بردار انسان کے لیے ہے جس نے اس دنیا میں رہ کر ماں باپ کی نافرمانی کی اور اس دنیا میں رہ کر اپنے اساتذہ کی نافرمانی کی۔ یقیناً یاد رکھنا وہ لوگ جہنم میں جلنے والے ہیں۔ اور جس انسان نے اس دنیا میں رہ کر اپنے ماں باپ کی قدر کی، اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کی قدر کی، یقیناً یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا اجر دے گا۔ اور ماں باپ کی خدمت یقیناً ہم لوگوں کو جنت تک لے جانے والی ہے۔